اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی قرآندازی میں ہمارا نام نکلا ہے، لیکن MDA والوں نے ہمارے سے چھین لیا، کسی انویسٹر کو دے دیے انہوں نے۔ کسی کے نصیب سے کیوں کھیل رہے ہو؟ جس کو قرآن دازی میں پلاٹ نکلا وہ اس کا نصیب ہے۔ ہم نے یہی سوچ کے لیا تھا کہ اپنا گھر بنائیں گے، لیکن گورنمنٹ میں بھی فراڈ چلتے ہیں کافی۔ کون وہ طاقتور لوگ تھے کہ جنہوں نے DG MDA کے روکنے کے باوجود یہ سارے کام کرا دیے؟ گھر بیٹھے گھر سے محروم ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بدنام زمانہ سرکاری اسکیم تیسر ٹاؤن کراچی کے الاٹی سے پوچھے۔ حکومت سندھ نے یہاں 2 ارب روپے کے سینکڑوں پلاٹ الاٹی سے چھین کر ایک صنعت کار کے حوالے کر دیے ہیں، جس کی مجاز اتھارٹی سے منظوری ہی نہیں لی گئی۔ بیوہ سائمہ خالد بھی ان متاثرین میں شامل ہے۔ ابو کی ریٹائر ڈیٹ کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ کے جو پیسے تھے ان سے اپنا تیسر ٹاؤن سیکٹر 28A میں پلاٹ بک کروایا تھا 2019 میں۔ کچھ ٹائم بعد 2022 میں MDA سے لیٹر آیا ہمیں کہ آپ کا پلاٹ ہم نے کسی پرائیویٹ کمپنی کو یا کسی ادارے کو دے دیا۔ ہم نے یہی سوچ کے لیا تھا کہ اپنا گھر بنائیں گے یا اس کو بیچ کر کہیں اپنا گھر لے لیں گے، لیکن نہ یہ پلاٹ ملا نہ ہمیں پیسے ملے کوئی۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ مل جائے گا، گورنمنٹ کا ہے، لیکن گورنمنٹ میں بھی فراڈ چلتے ہیں کافی۔ جہاں پر 2019 میں MDA نے قراندازی کر کے عام شہری کو پلاٹ الاٹ کیے تھے۔ ناظرن بائی پاس پہ اور 28 ہمارا بیلیٹڈ سیکٹر تھا، 355 پلاٹس جو ہمارے الاٹ ہوئے ہیں الاٹیز کو، جس میں مختلف کیٹیگریز کے پلاٹ ہیں، 80، 120، 240 اسکوائر یارڈ اور 200 اسکوائر یارڈ کے، اور 28 کروڑ کی ان کی پیمنٹ ہے الاٹیز کی۔ لیکن بعد میں یہ زمین حکومت سندھ اور MDA نے کسی صنعت کار کے حوالے کر دی، اور اس زمین کے جو اصل الاٹیز تھے ان کو آج تک کوئی متبادل جگہ فراہم نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی قرآندازی میں ہمارا نام نکلا ہے۔ تیسر ٹاؤن سیکٹر 28A پلاٹ نمبر 50 الاٹ مجھے کیا گیا، مین روڈ پر تھا، لیکن MDA والوں نے ہمارے سے چھین لیا، کسی انویسٹر کو دے دیے انہوں نے، پورے کا پورا سیکٹر ہی اٹھا کے، نہ پلاٹ ملے اور نہ ہی ہمیں پیسہ ملا۔ جمع پوری جی لگائی تھی وہ ہماری ساری گئی۔ MDA کے سابق ڈائریکٹر جنرل نے وزیر بلدیات کو ایک نوٹ بھیج کر یہ بتایا تھا کہ مین روڈ سے ملحق اس زمین کی قیمت 5 گنا بڑھ گئی ہے۔ یہ زمین چھین کر دوسری زمین بھی دی گئی تو الاٹیز کو 1 ارب 39 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوگا۔ آپ کیسے دے سکتے ہو بیلٹ کی زمین؟ آپ سمجھتے ہو بیلٹ کیا ہے؟ تو کسی کے نصیب سے کیوں کھیل رہے ہو؟ جس کو قرآن دازی میں پلاٹ نکلا وہ اس کا نصیب ہے، تو یہ ادارہ تو ان کے پلاٹ بھی بیچ کے ان کا نصیب بیچ رہا ہے۔ یہ کون سا یہ گورکھ دھندا ہو رہا ہے؟ حکومت کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رہائشی علاقے میں صنعتی مقاصد کے لیے زمین الاٹ کرنا ماحولیاتی قوانین کے برخلاف ہے۔ انڈسٹریل اسکیم جو ہے نا آپ ہاؤسنگ میں نہیں کر سکتے، وہ قانون مطلب اس MDA اجازت دے ہی نہیں سکتی کسی بھی انڈسٹریل اسکیم کرنے کی ریزیڈینشیل سیکٹر میں۔ کہ اس طرح اگر ہوا ہے کہ ریزیڈینشیل کو انڈسٹریل میں کنورٹ کیا گیا ہے تو اس کی بھی فائنڈنگ دیکھیں گے جو بھی ہے اور اس کو چیک کیا جائے گا۔ سابق DG نے خبردار کیا تھا کہ حکومت کا یہ عمل عام شہریوں کا حق ہڑپ کرنے جیسا ہے، جس پر نیب کیس بھی ہو سکتا ہے، لیکن معصوم شہریوں کی زمین ہتھیانے والے طاقتور سسٹم نے سابق ڈائریکٹر جنرل کا یہ نوٹ ہی ریکارڈ سے غائب کر دیا۔ کون وہ طاقتور لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کام DG MDA کے روکنے کے باوجود یہ سارے کام کرا دیے؟ اب آپ جی ہاں اس کو سسٹم کا نام دیں، اس کو جو نام بھی دینا چاہیں دیں، لیکن یہ کہ یہ بہرحال یہ کام ہوا ہے کہ جو کہ اللیگل ہے۔ کورٹ ڈائریکٹرز پہ ہم نے اس کا لے آؤٹ اپروو کیا تھا، تو یہ ہم نے اس کا اپروو کیا ہے 28A کا۔ جی ان کی یہ جو دوسری کمپنی تھی ان کا یہ تھا کہ یہ ہماری ہے، تو اس پہ کورٹ ڈائریکٹرز آئی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر MDA کے افسران الاٹیز کا دفاع کرنے کے بجائے صنعت کار کا مقدمہ جلد نمٹانے کی درخواست لے کر خود ہی عدالت پہنچ گئے تھے۔
बिल्कुल, ये मैंने गो थ्रू किया है फाइल में। एमडीए के डायरेक्टर उस टाइम जो थे उन्होंने लगाई थी अर्जेंसी, क्या थी? अर्जेंसी फाइल की थी कि इसका फैसला जल्दी दिया जाए। अप्रूवल ली आपके अफसरा ने किसी से, जी गवर्निंग बॉडी वगैरह से? जी जी, डीजी साहब से ली गई थी, डायरेक्टर जनरल उस वक्त के। या डायरेक्टर जनरल को ये पावर है? नहीं, डीजी का पावर नहीं है, ये जीबी का पावर। अच्छा, गवर्निंग बॉडी का पावर है जिससे अप्रूवल नहीं ली गई। लेनी तो चाहिए थी उस टाइम गवर्निंग बॉडी से, क्योंकि हमारा बैलेटेड सेक्टर था, मेरे लेनी चाहिए थी उससे। वज़ीर बल्दियात सिंध अलाटीज़ के प्लाट हड़प करने की इस खामोश वारदात का उस वक्त नोटिस लेने के दावेदार हैं। जब मेरे सामने बात लाई गई तो हमने उस पर एक्शन लिया, उसकी इंक्वायरी शुरू कराई। अब उसका भी पूरा फीडबैक लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। फिर ज़ाहिर है मैं चेंज भी हो गया था। लेकिन करप्ट सिस्टम अब भी इतना मजबूत है कि 4 साल गुजरने के बावजूद वज़ीर बल्दियात के अहकामात पर किसी ने कान नहीं धरे। मैंने देखा है, बिल्कुल मिनिस्टर साहब की डायरेक्टिव्स थी कि किया जाए, और वो लेटर भी लगा हुआ है, लेकिन उस पर इनिशिएट नहीं हुआ है। ख़त कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा और उसकी लेंगे, और अगर उसको ऐसे ही रद्दी की टोकरी नज़र किया होगा तो फिर उन पर एक्शन लेंगे। तो अभी हमें मिनिस्टर साहब की डायरेक्टिव्स हैं, हम इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने खुदे लाइन लगा दिया गया मिनिस्टर साहब के आर्डर को, ये कह सकते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं है, फाइल कर दिया गया। फाइल कर दिया गया। अच्छा, खुदे लाइन नहीं, फाइल कर दिया गया। कौन है जिम्मेदार इसका? इसके ज़िम्मेदारान जो उस टाइम थे डायरेक्टर साहब, वो रिटायर हो गए हैं, कुछ ट्रांसफ़र हो गए हैं जो मौजूदा थे उस टाइम। क्या इस हुकूमती फिराट के शिकार अलाटीज़ के नुकसान का कोई अजाला होगा? लेकिन असल जो माजरत करनी है हमें, वो अपने उन लोगों के साथ जिन लोगों ने अपने जमा पूंजी वहाँ पे लगाई और उनको वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिला। बिल्कुल ज़्यादती हुई है, इस पे हम देख रहे हैं, हम इंशाल्लाह देखते हैं जो भी है उस पर वर्किंग करके अजाला हम करेंगे, उनको कहीं और अलाटीज़ को एडजस्ट किया जाएगा। देसर टाउन के मुतासरीन को अपना हक कब मिलता है? जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, इसका तो कुछ पता नहीं। लेकिन तय है कि जहां करप्ट माफिया इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो और हुकूमती ओहदेदारों की मिली भगत शामिल हो, वहाँ खल्के खुदा का कोई पुरसाने हाल नहीं होता।